بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ بااثر لوگ، وہ صاحب حیثیت لوگ، طاقتور لوگ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو کسی صورت معافی نہیں مل سکتی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے رابطوں کی بات ہو رہی ہے۔ حیران کن ہے کہ پہلے کہا گیا بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ جی کسی صورت بھی معافی نہیں ملے گی، معاملہ تیز ہونے لگا ہے اور زیادہ پکڑ دکڑ ہونے لگی ہے۔ یہ بات مسلسل آتی رہی کہ جی عمران خان کے جرائم ایسے ہیں ان کو کبھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور کبھی اس طرح کی بھی باتیں ہوئیں کہ جی عمران خان کے قریبی لوگ بڑی کوششیں کر رہے ہیں کسی طرح سے کوئی معافی تلافی ہو جائے، لیکن جناب بات نہیں بن رہی، اس طرف سے جواب نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیانات کو لے کر یہ کہا گیا کہ جی عمران خان دیکھیں اب کہہ رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے میں سب کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس عمران خان کی بتاتی ہیں کہ جی وہ تو بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ سیاستدانوں سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ان سے کوئی اب بات نہیں کر رہا، کوئی ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اب کچھ اور باتیں شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک طرف اب ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں آئیں کہ جناب ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں، عمران خان نہیں بیٹھتا، عمران خان ہمیں چور ڈاکو کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، ان سیاستدانوں کے پاس میں ان کے ساتھ بیٹھوں یا ان سے بات کروں کہ جن کے پاس اختیار ہے۔ خیر جناب بڑی خبر یہ آئی ہے، انصار عباسی صاحب نے یہ خبر دی ہے اور یہ چھپ چکی ہے کہ پاکستان کے خیر خواہوں، یہ انورٹڈ کاماز میں بھی لکھ رہے ہیں، وہ خیر خواہوں کی طرف سے عمران خان سے بات چیت کی بات ہو رہی ہے، اور جو فوج کے اور عمران خان کے درمیان دوریاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے درمیان جو فاصلے ہیں یا تناؤ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ملک کے مفاد میں یہ انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے کہ جی اس لیے اب سارے مل کر 3 لوگوں کا، اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 2 سابق وفاقی وزراء ہیں اور ایک 3 اسٹار جنرل ریٹائرڈ ہیں جو کہ اس میں آگے آ رہے ہیں، اور جو ہی معاملات وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بہتر ہوں گے یا چیزیں طے ہو جائیں گی اس لحاظ سے کہ کس طرح سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہم میڈیا میں بھی آ جائیں گے۔ اور یہ غیر جانبدار لوگ ہیں، عمران خان سے یہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور دونوں طرف یہ معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے کہا ہے کہ جی کچھ عرصہ قبل جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب نے یہ کہا تھا، ان سے بات ہوئی تھی تو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو یہ پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ جی اگر آپ مان جائیں کہ 9 مئی کا واقعے میں آپ ملوث تھے اور معافی مانگیں تو چیزیں پھر ٹھیک ہو سکتی ہیں اور معاملات جو ہیں درست اثر جا سکتے ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب ساتھ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی عمران خان نے انکار بھی کیا تھا اور یہ کہا کہ جی میں تو اس میں ملوث ہی نہیں ہوں، نہ میں نے یہ کہا کہ جی جا کر جلاؤ گھراؤ کرو یا اس طرح کی توڑ پھوڑ یہ سب کچھ کیا جائے، تو اس کی کوئی پلاننگ ہماری طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ میں کہتا ہوں جس نے بھی ایسا کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن اس کو دیکھے، اور ہم لوگوں کو جو اس میں براہ راست ملوث ہوں گے ان کو پارٹی سے نکالنے بھی تیار ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ساری خبر رکھی ہے انصار عباسی صاحب کی، پوری خبر بھی سامنے ہے، اگر وقت ہوا تو اس کو ہم پورا آپ کے سامنے رکھ دیں گے، لیکن مین اس میں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ کچھ اور ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، صرف یہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ خود سے تو نہیں ایکٹیو ہوئے، اب یہ تو خبر دیا انصار عباسی صاحب نے، ظاہر ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھی نام ظاہر نہ ہمارا کیا جائے، تو انہوں میں سے ایک شخص نے ساری باتیں انصار عباسی صاحب سے کی ہیں۔ تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں ان کو سلجھانے کے لیے کچھ آگے بڑھا جا رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کے بغیر تو معاملات نہیں ہو رہے ہیں، تو اسی لیے اب ظاہر ہے، ورنہ یہ خود سے لوگ ایکٹیو کیوں ہوں گے، یا کون اس طرح جرت کر سکتا ہے، کون آگے آ سکتا ہے، کون خیر خواہ بن سکتا ہے، تو معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اس لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ جی آگے بڑھا جائے۔ ورنہ ٹیلی ویژن پر پروگرامز کرنے والے صحافی ہوں، لکھنے والے بااثر لوگ، وہ چاہے سیاست میں ہوں چاہے اداروں میں ہوں، جو بھی طاقت کے محور ہیں وہاں ہوں، وہ تو اس طرح کی باتیں کہتے رہے، کبھی ذرائع سے آتی رہی، کبھی کچھ کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا معافی کا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسے بات نہیں کرنی، یہ ہے فلاں، لیکن اب کچھ اور باتیں آ رہی ہیں۔ حال ہی میں حامد میر صاحب نے بڑا انکشاف کر دیا کہ جی کوئی 3 لوگ گئے باری باری عمران خان کے پاس، تو عمران خان نے جواب دیا کہ زرداری کو اور نواز شریف کو فتح کر لیا، میں فتح نہیں ہو سکوں گا، مجھے نہیں فتح کر سکتے، تو وہ اس پہ بھی ناراض ہوئے جو لوگ پیغام لے کر گئے تھے۔ اس پر ہم کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں حامد میر صاحب کے معاملے پر، اور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کر دیا ہے، پتہ نہیں اب یہ کیا بنے گا ان کی جماعت کا، اور کیا وہ کر رہے ہیں، جس طرح براہ راست وہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں، اس پر بھی آئیں گے۔ لیکن ایک اور بڑی خبر بنی اسلام آباد
اور لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو قدم اٹھا لیا گیا ہے، بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. پہلے سوچا گیا تھا کہ معاملہ مٹی تلے دب جائے گا، لیکن اب وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. یا تو اس کا مطلب ہے ججز کا پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بھی ہوئیں، سب رپورٹ ہو رہی ہیں کہ پہلے 2 لیٹر لکھے گئے تھے، اب یہ جو 6 ججز کا لیٹر آیا ہے اس کے ساتھ وہ لگائے بھی گئے ہیں. تو اس میں جو سو موٹو کیس ہوا، پہلے تو آپ نے دیکھا کہ کمیشن بنانے کی طرف گئے تھے، وہاں پر ساری سبکی ہوئی، معاملہ خراب ہو گیا. تصدیق جیلانی صاحب نے کہا جی یہ تو ٹی او آرز اور یہ سب اس میں بہتر نہیں بنتا، کیونکہ خط میں کہا گیا تھا کہ اس میں کنونشن بلانا چاہیے جس میں تمام عدلیہ کے لوگ ہوں، یعنی تمام ججز ہوں، اور یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا کہا گیا، جو ہائیسٹ فورم ہے، کہ ججز کو کسی کو نکالنا ہو تو وہیں پر درخواست جا سکتی ہے. وہاں سے انہوں نے رہنمائی کی، تو پھر آخر نوٹس لینا پڑا. اب اس میں جو تحریری حکم نامہ سامنے آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو متعلقہ ہائی کورٹس ہیں، یعنی اس میں بار کو بھی کہا گیا، پاکستان بار کو بھی، سپریم کورٹ بار کو بھی کہا گیا، باقی ہائی کورٹس کو بھی، کہ جی آپ اس پر تجاویز دیں. اب ہوا یہ کہ اس پر راستہ تو یہ تھا کہ فل کورٹ بلایا جاتا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا آتا. پہلے لاہور ہائی کورٹ سے خبر آئی کہ شاید کوئی تجاویز وغیرہ مانگی جائیں گی ججز سے کہ آپ تجاویز دے دیں. اب خبر آئی ہے لاہور ہائی کورٹ، جو سب سے بڑی آپ کہہ سکتے ہیں ہائی کورٹ کے لحاظ سے سب سے زیادہ تعداد وہاں پر ہے ججز کی، ان کا فل کورٹ آ رہا ہے. اب ایک اجلاس پیر کو فل کورٹ بیٹھے گی، یعنی تمام ججز لاہور ہائی کورٹ کے تمام ججز بیٹھیں گے اور اپنی تجاویز دیں گے. کیا ان کو بھی کسی نے دھمکایا، کیا کیا؟ جب فیلو ججز کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کی فیملیز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ تجاویز ان کی طرف سے آئیں گی. اب اصل جو معاملہ ہے، جو تنازع کھڑا ہوا، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہوا کہ چیف جسٹس کو عامر فاروق صاحب کو بتایا گیا تھا، تاکہ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو بھی بتایا گیا تھا، ان کے نوٹس میں بھی لایا گیا تھا، لیکن کچھ نہیں ہوا، بلکہ اسی طرح دھمکیاں اور وہ سب جاری رہا، فیملی کو ہراساں کرنا، کیمرے لگائے گئے، وہ سب چیزیں سامنے آئیں. تو اس میں بتایا گیا کس طرح سے جناب فیصلوں پر اثرانداز ہونے کی کوشش کی گئی. تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کم لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس طرح کا کچھ ہوگا، لیکن آخر کار جناب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی خبر آ گئی ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ پیر کو سب بتائیں، اپنی تجاویز دیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی ججز، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے میجورٹی 80-90% تو ججز وہی ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے، ان کی طرف سے تجاویز آئیں اور پھر دیکھیں گے جی فل کورٹ اسلام آباد میں بلائیں نہیں بلانا. لیکن اب اس کا حل بھی فل کورٹ ہی، جب لاہور ہائی کورٹ فل کورٹ بلایا جا رہا ہے، تمام ججز بیٹھ کر بات کریں گے، تو یہاں اسلام آباد میں یہ ہونا چاہیے کہ سب کو بلایا جائے، سب بیٹھ کر بات کریں، بجائے اس کے تجاویز مانگی جائیں. نچلی کورٹ سے بھی مانگی ہیں، یعنی جو اسلام آباد کے انڈر آتی ہے، جو عدلیہ آتی ہے، سیشن ججز وغیرہ، ان سے تجاویز مانگی گئی ہیں. چلے ان سے سمجھ آتی ہے تجاویز مانگی جائیں، لیکن یہ ان کا سب کا اجلاس نہ بلانا تمام ججز کا، یہ ایک اور بات ہے. مگر ایک بات ثابت ہوگی کہ جو مٹی تلے معاملہ دبانا تھا، کچھ ادھر کرنا تھا، کمیشن بنانا تھا، لو جی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، ایسا نہیں ہونے جا رہا. اور اب سندھ ہائی کورٹ ہو، بلوچستان ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، وہ بھی آگے آ سکتی ہیں. ان کی طرف سے بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ 29 اپریل تک یہ سب نے، یعنی 29 اپریل کو اب اگلی ہیئرنگ ہے سو موٹو کیس کی، کہ ججز کو دھمکانے کے معاملے کی، اور 25 اپریل تک شاید سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام جو یہ کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں، یہ اپنی تجاویز دیں. تو اب اسلام آباد کا بھی معاملہ آ گیا ہے، ان کی طرف سے قدم اٹھا لیے گئے، تجاویز مانگ لی گئی ہیں، وہ سارے بتائیں گے کس کس کو کس طرح دھمکایا گیا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس کا کیا کرنا چاہیے، ان کی طرف سے کیا کیا ہے. اچھا، اس سب میں آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ قاضی فائصہ صاحب کو بھی اس چیز کا پتہ تھا، انہوں نے کچھ نہیں کیا، مطیع اللہ جان صاحب بھی بات کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے بلے کا نشان چھیننے کا فیصلہ دے دی، سب کیا. اس پر اب بڑا مطالبہ سامنے آ گیا ہے. اور وہ بات کہ جو ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ خط آ رہا ہے، وہ خط آ گیا ہے، خط لکھ دیا گیا ہے چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کو تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان بانی چیئرمین تحریک انصاف کی طرف سے، اور اس میں جناب مطالبہ کر دیا گیا ہے کہ چیف جسٹس استعفیٰ دے دے. قاضی فائصہ صاحب وہ اپنے فرائض صحیح طرح انجام نہیں دے سکے اور وہ علیحدہ ہو جائیں اپنے منصب سے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ باقاعدہ بطور جماعت تحریک انصاف ان کے بانی چیئرمین نے کہہ دیا ہے کہ جی قاضی فائصہ صاحب آپ انصاف کی فراہمی میں صحیح طرح کام نہیں کر سکے، اور یہ جو ججز والا معاملہ ہے خود آپ کے لوگوں کو دھمکایا گیا، آپ کے نوٹس میں لایا گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، تو لہٰذا آپ اب اس منصب سے الگ ہو جائیں. دوسری طرف ان کو ایکسٹینشن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں اور ٹینیور لمبا کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، جبکہ یہاں پر جناب ان سے کہا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی آپ دیں، یعنی تحریک انصاف ایک طرح سے طلب کر رہی ہے کہ جی آپ استعفیٰ دے دیں بطور جماعت. بانی پی ٹی آئی نے جیل سے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر فی الفور استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا. پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے دستخط سے 7 نکاتی خط چیف جسٹس قاضی فائصہ کو بھیج دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس انصاف دینے میں ناکام ہو گئے ہیں، انہوں نے 6 ججوں کا خط دبانے کی کوشش کی، ہمارا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ وہ منصب چھوڑ دیں.
یہ الزام ان پر لگ رہا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے اسی طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ جو راولپنڈی کے کمشنر تھے انہوں نے جب کہا کہ جی، اور اس کا بھی ذکر اس خط میں ہے کہ بجائے اس کے کہ سابق کمشنر راولپنڈی نے جو بیان دیا تھا اس کے بعد انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے سب لوگوں کو پکڑا جاتا، بلایا جاتا، ان کو غائب کر دیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ہم نے چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی کو بازیاب کرایا جائے۔ اب اس کمشنر نے بھی چیف الیکشن کمشنر پر اور چیف جسٹس قاضی فیصل پر الزام لگا دیا کہ یہ ساری ریگنگ میں اور ہاروں کو جس طرح جتوایا گیا اس میں یہ سب ملوث ہیں۔ اور پھر قاضی صاحب نے کچھ میڈیا کے لوگوں سے بھی بات کی تھی اور اس میں کہا تھا کہ بھائی خام خواہ الزام لگا دیا، کوئی پوچھے تو صحیح، کوئی بھی اٹھ کر الزام لگا دے گا تو کیا وہ بات درست ہوگی؟ تو یہ اس وقت بھی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی۔ اب یہ بڑا قدم ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس استعفیٰ دے دیں، وہ ان سے مطلب مطالبہ اور طلب کرنا کہ جی آپ دیں استعفیٰ۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ریئیکشن ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا قدم ہے اور اس سے نظر آ رہا ہے کہ چاہے عدلیہ کے اندر ایک معاملات جو گڑبڑ ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں کہ جس طرح سے یہ ججز والے خط کا معاملہ ہے یہ نہیں دبایا جا سکا، اور جس طرح کوشش ہو رہی ہے کہ جی چیزیں اب کسی طرح سے سنبھالی جائیں وہ نہیں ہو رہا، اور اب اگر سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان اور پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی فل کورٹ ہوتا ہے اور وہاں سے بھی تجاویز آتی ہیں اور ان میں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہاں بھی کسی نے دھمکایا، یہ کیا، تو یہ معاملہ پھر بہت ہی خطرناک رخ اختیار کر جائے گا، اور اس کا سارا دباؤ دو لوگوں پر آئے گا، ایک جسٹس عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور دوسرے چیف جسٹس قاضی فائزہ صاحب، کہ اب وہ کس طرح سے اس کا حل نکالتے ہیں کہ ان کی جوڈیشری کو جس طرح سے دھمکایا گیا، جو کچھ کیا گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انصار عباسی صاحب نے جو خبر دی وہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اور حامد میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام اور وہ سب پہنچ رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خیر خواہ معاملات کو کوئی سلجھانے میں یا کوئی بات چیت کروانے میں، براہ راست معاملات کو یعنی دونوں کے درمیان کوئی براہ راست ٹیبل ٹاک کہہ لیں یا براہ راست آپس میں بات چیت کہہ لیں، کوئی مفاہمت کہہ لیں، اس طرف لانے میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، لیکن ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ۔ اللہ حافظ۔